السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو ایپیسوڈ تھوڑا لیٹ ہو گئی، وہ اس لیے کیونکہ یوٹیوب میں تھوڑا سا پرابلم چل رہا تھا، اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو اسی لیے آپ لوگوں کے پاس تھوڑا لیٹ آ رہی ہے۔ آئی ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ۔ تو ہم اب اپنی قسط کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے قسط نمبر 43۔ عالم کو سلا کر وہ وہیں اس کے بیڈ پر اس کے ساتھ نیند دراز ہو گیا اور سوئے ہوئے عالم کو دیکھے گیا۔ عالم کا بیڈ کافی بڑا تھا، جہاں وہ دونوں بآسانی لیٹے ہوئے تھے۔ دانش نے عالم کے چہرے کی طرف دیکھا، جو سوتے ہوئے جتنا معصوم لگ رہا تھا، جاگتے میں اتنا ہی شرارتی تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بالوں کو سیدھا کیا۔ دانش کو اس کا شدت سے انتظار تھا جب عالم اپنی ماں کو صحیح سلامت دیکھتا۔ وہ اس کے ریاکشن کو سوچ پرجوش ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ وہ کوئی بہت ہائی کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بابا وکیل تھے، جبکہ اس کی ماما سمپل ہاؤس وائف تھیں۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھیں کہ اس کے بابا وکیل کی نوکری چھوڑ دیں، مگر ایسا ہو نہیں سکا تھا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، پہلے دانش کی بہن صوفیہ، پھر دانش اور آخر میں راہیم۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کے گھر میں ایک ساتھ 3 جنازے آئے تھے۔ اس دن آخری بار وہ رویا تھا۔ دانش نے آنکھیں بند کر کے اس دن کو یاد کیا جب یہ سب ہوا۔ وہ اس کی بہن صوفیہ کی گریجویشن کا دن تھا۔ صوفیہ کو بھی اپنے بابا کی طرح وکیل بننے کا شوق تھا، جسے اس نے پورا بھی کیا تھا۔ صوفیہ کی گریجویشن پر ان کے دونوں ماں باپ گئے تھے، جبکہ دانش اور راہیم نے گھر رہ کر پارٹی کی تیاری کرنی تھی۔ وہ اس دن کو بہت یادگار بنانا چاہتے تھے۔ دونوں پورے لاؤنج میں صوفیہ کے پسندیدہ رنگ کے بیلون وغیرہ لگا رہے تھے۔ تیاری مکمل کر کے وہ دونوں خود تیار ہو گئے۔ دانش نے بلیک پینٹ شرٹ پہنی تھی، جبکہ راہیم نے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی تھی۔ دونوں ہی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ راہیم اس وقت کالج اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ دانش کا 3rd ایئر تھا۔ دونوں نے تیار ہو کر ٹائم دیکھا تو وہ لوگ آنے والے تھے۔ انہوں نے مل کر سارا سامان ٹیبل پر رکھا تاکہ جیسے وہ لوگ آئیں وہ اٹھا کر اس کا ویلکم کریں۔ دونوں کو ہی صوفیہ سے بہت محبت تھی۔ وہ صرف بڑی بہن نہیں تھی ان کی، وہ ان کی دوسری ماں بھی تھی، دوست بھی تھی۔ برو، بابا کچھ دنوں سے پریشان نہیں لگ رہے، آپ نے نوٹس کیا کیا؟ وہ ان تینوں کا انتظار کر رہے تھے جب اچانک راہیم دانش سے بولا، ہاں میں نے بھی نوٹس کیا ہے، بس یہ سیلیبریٹ کر لیں پھر میں بابا سے پوچھوں گا، تم ٹینشن مت لو۔ وہ جو خود بھی پریشان تھا اسے دلاسا دے کر بولا، سنو کیفے پر بھی چکر لگا لیا کرو موٹے۔ اگلے ہی لمحے دانش اس کی صحت پر چوٹ کر کے بولا۔ دانش نے ایک چھوٹا سا کیفے بنایا تھا اپنی محنت سے، اسے بہت شوق تھا ریسٹورنٹس کا۔ اچھا چلا جاؤں گا، وہ منہ بسور کر بولا۔ یار ناصر انکل کو کال کر لیں، وہ بھی تو وہیں ہوں گے نا، پوچھے کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب کہ راہیم جھنجھلا کر بولا، بیچارے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا بھائی کرتا ہوں کال۔ دانش نے یہ کہہ کر کال کرنے کے لیے فون نکالا۔ ابھی اس نے موبائل کا لاک کھولا ہی تھا کہ انہیں دور سے ہی ایمبولینس کی آواز سنائی دی۔ دانش اور راہیم نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور باہر کی طرف بڑھے۔ دونوں کے دل ہی عجیب فکر مندی میں بن گئے تھے۔ جیسے جیسے ایمبولینس کی آواز نزدیک آ رہی تھی، راہیم کے نقوش بے چین ہو رہے تھے۔ وہ دونوں گیٹ سے باہر نکلے، ان کی گلی میں ایک ایمبولینس داخل ہوئی، اس کے پیچھے ایک اور ایمبولینس بھی تھی۔ وہ دونوں ایمبولینس آ کر ان کے گیٹ کے باہر رکی۔ وہ دونوں مجمع میں گھرے ہوئے تھے۔ وہ ابھی کسی سے کچھ پوچھتے کہ ایک ایمبولینس سے ان کے بابا کے دوست ناصر صاحب نکلے۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، جبکہ کپڑوں پر بھی جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ ان کی حالت دیکھ دانش اور راہیم اپنی اپنی جگہ جامد ہوئے تھے۔ دانش کے قدموں نے ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ راہیم ناصر صاحب کی طرف بڑھا، انکل یہ کیا ہوا ہے؟ آپ مما بابا آپ ہی کہاں ہیں؟ وہ سب آپ ان کے ساتھ تھے نا، کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ؟ وہ ہذیانی سا ہوتا چلایا تھا۔ ناصر صاحب کچھ کہے بغیر اسے گلے لگاتے رو دیے۔ پورے محلے کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں نہیں بچا سکا اسے، میرے بچے مجھے معاف کر دینا، ناصر صاحب روتے ہوئے راہیم سے کہہ رہے تھے۔ چھوڑیں مجھے، کیا بولے جا رہے ہیں؟ کسے نہیں بچا سکے، اور میں آپ سے مما بابا کا پوچھا ہے، اور آپ ہی کہاں ہیں؟ وہ ان کے بازو اپنے گرد سے جھٹک کر چلایا تھا۔
اس کے صبر کا کڑا امتحان لیا جا رہا تھا۔ بھائی آپ چپ کیوں کھڑے ہیں؟ فور گاڈ سیک پوچھیں نا ان سے کہاں ہیں باقی سب؟ اب کہ وہ ساکت کھڑے دانش کا بازو جھنجھوڑ رہا تھا کہ ایمبولینس والوں نے اندر سے ڈیڈ باڈیز نکالی۔ وہ 3 باڈیز تھیں، تینوں کے چہرے پر سفید کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ محلے کے کسی آدمی نے آگے بڑھ کر ان کے گھر کا دروازہ کھولا۔ شاید سب کو ہی اندازہ تھا کہ کیا ہو چکا تھا، سوائے راحم کے جو بیچارہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ناصر صاحب نے بمشکل اسے سنبھالا اور راحم، اس کے دوست، کو کال ملائی۔ پھر وہ ساکت کھڑے دانش کے پاس آئے اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور گلے لگایا، مگر مجال تھی جو اس وجود پر کوئی اثر پڑا ہو، وہ ایسے ہی جامد تھا۔ کچھ وقت بعد ہی سارے لوگوں کا مجمع بڑھ گیا تھا۔ سب ملنے ملانے والے کام ناصر صاحب ہی کر رہے تھے، کیونکہ دانش تو جیسے ابھی تک ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا وجود زندہ لاش کی مانند لگ رہا تھا، جبکہ احمر نے راحم کو سنبھال لیا تھا، وہ اسے خود سے لگائے بیٹھا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ ان تینوں کو لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ زیغم بھی احمر کے ساتھ ہی موجود تھا۔ جب تدفین کا وقت آیا تو زیغم دانش کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر دانش نے پہلی بار اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ زیغم اس کے قریب دوزانوں بیٹھا ہوا تھا۔ اٹھو اور انہیں کندھا دو دانش، ایک آخری موقع ہے بس۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ دانش زیغم کے سہارے چل کر ہی ان تینوں تک آیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاس آیا، ان کا چہرہ بالکل روشن تھا۔ دانش نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، پھر ان کے ہاتھ چومے، اور پھر وہ ان کے قدموں کے پاس بیٹھا اور اپنی ماں کے پاؤں کو چوما، اور پھر وہ اپنا سر ان کے قدموں پر ٹکا کر وہ جس طرح سے رویا تھا اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ بمشکل زیغم نے اسے سنبھالا اور اسے کھڑا کیا۔ دانش حوصلہ رکھو، یہ سب کرنے والے کو سزا ملے گی، یقین کرو مجھ پر۔ زیغم اس کے چہرے کو جکڑ کر مضبوط لہجے میں بولا۔ راحم کو بھی احمر باہر لے آیا اور تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ان کو لے کر ان کی آخری آرام گاہ کی طرف بڑھے۔ قبرستان پہنچ کر دانش کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس کو دیکھے، قبر میں اترتے ماں، باپ، بہن کو یا بلکتے ہوئے بھائی کو۔ وہ جب اپنے باپ کو لحد میں اتار رہا تھا تو اس نے خود سے وعدہ لیا کہ وہ اس انسان کو وہ موت مارے گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ ایک آخری بار ان دونوں نے اپنے باپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر انہیں لحد میں اتار دیا گیا۔ پھر وہ دونوں اپنی ماں کی طرف بڑھے۔ ان کے شفقت بھرے لمس کو یاد کرتے دانش نے خود سے اس انسان کی قطرہ قطرہ سانسیں کھینچنے کا ایک اور وعدہ لیا اور ایک آخری بوسہ لے کر لحد میں اتار دیا۔ جب باری ان کی بہن کی آئی تو وہ ہمت ہار چکے تھے، مگر بڑا ہونے کی وجہ سے دانش اٹھا اور راحم کو بھی اٹھایا اور اس نے اپنی بہن کے ماتھے پر لب رکھے۔ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی آپی۔ پھر ان دونوں نے آخری بار اس کا چہرہ دیکھا اور پھر ان پر مٹی ڈال دی گئی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ دانش، زیغم، احمر ہی بس موجود تھے۔ پھر ان چاروں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فاتحہ دے کر وہ لوگ وہاں سے باہر آئے۔ ان چاروں کے دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی جس کا نہ جانے کیا انجام ہونا تھا۔ ایپیسوڈ ختم ہو گئی۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور اپنی ریویو شیئر کرنا۔ آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں کافی ایموشنل ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو دانش کا پاسٹ پڑھ کر کیسا لگا۔ تو انشاءاللہ اب آپ سے جلد ہی اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اچھا سا رسپانس دینا ہے۔ اللہ حافظ۔